ہوگا۔ حضور نے پہلے اشارے کر دیے تھے، اللہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں اپنے نبی کو، اور نبی نے پھر آگے اپنی امت کو بتا دیا۔ پتہ چلا کہ شہادت بہت عظمت کی چیز ہے، شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ شہادت سے عظمتیں ملتی ہیں، شہادت سے رفتیں ملتی ہیں، شہادت سے مقام بلند ملتا ہے، شہادت سے جنت کی نعمت ملتی ہے، شہادت سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کو اللہ تعالیٰ جب انعامات سے نوازتے ہیں، میرے دوستو انعامات تو اور بھی ملتے ہیں، شہید کو ایک انعام بہت بڑا یہ ملتا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستہ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ نیچے نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایک انعام اللہ یہ دیں گے شہید کو کہ اللہ پاک جنت کا منظر اس کے سامنے کر دیں گے۔ ابھی شہید ہو رہا ہوگا نا، جنت کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا کہ یہ تیرا محل ہے۔ اور ایک انعام اللہ تعالیٰ اس وقت یہ دیتے ہیں، قربان جائیں، سب سے بڑا انعام جس کا ذکر کیا، یہ سب سے بڑا انعام شہید کو ملتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ شہید کو یہ بھی ایک انعام ملتا ہے کہ جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا خون نکل رہا ہوتا ہے، زخم آ رہے ہوتے ہیں جسم پر، اس کی روح پرواز ہونا چاہ رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، نکلنے کے لیے بے چین ہے، اللہ پاک ایسا منظر بناتے ہیں، ایسا منظر دکھاتے ہیں کہ اللہ کا دیدار شہید کو ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہی ہے نا وجہ کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید کو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ شہید کو تکلیف ذرہ برابر، بلکہ فرمایا مکھی یا مچھر انسان کو کاٹ لے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی شہید کو۔ کسی نے کہا ارے اس نے تو گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اپنا ہر چیز چھوڑ کر یہ نکل گیا، اور پھر جا کر اس کو تلواریں لگیں، چھریاں لگیں، برچھے لگے، نیزے لگے، اور اس کو اسی طرح بم کے ساتھ جو بھی شہید ہوتا ہے جس ذریعے سے بھی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو تو تکلیف ہوتی ہوگی۔ نہ اے کہنے والے سن لے، شہید کو تکلیف ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس وقت جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ارے خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کو مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دیدار، وہ اللہ جمیل ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہو اس وقت میرے دوستو شہید کی روح بھی کہتی ہوگی، 2 گھڑیاں رک جا نی تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ دیدار ہو رہا ہے نا اللہ کا، نظروں کو کہہ رہے شاید اور تقدیر کو، 2 گھڑیاں ہی رک جا، اللہ تعالیٰ دے دیدار ہی ہو رہی کر لما، 2 گھڑیاں رک جا نی تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ کہہ دے۔ حضرت مولانا اسار القاسمی دے گاؤں دے رہن والے اچھی آواز نال سبحان اللہ کہہ دیو۔ سیدنا حسین ابن علی کی روح بھی یہ کہہ رہی ہوگی، 2 گھڑیاں رک جا نی تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، میں جان بھی اپنی حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آ لین دے۔ میرے دوستو اللہ پاک جس کو شہادت کی موت دیں وہ میرے دوستو تمنا کرتا ہے کہ میں دوبارہ پھر دنیا کے اندر آؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دنیا کے اندر آؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہی وجہ حدیث شریف میں آتا ہے جب شہید جنت کے اندر چلے جائیں گے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، جنت کی نعمتیں بھی ہوں گی، جنت کے حور و غلمان بھی ہوں گے، نوکر چاکر بھی ہوں گے، قالین بچھے ہوئے، تکیے لگے ہوئے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کیا وجہ، تمہیں لطف نہیں آ رہا؟ شہید کہیں گے کہ اللہ مزہ نہیں آ رہا اس لیے کہ جو شہادت کے وقت مزہ آیا تھا وہ ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ وہ کیا تھا بھلا؟ سب کہہ دے دیدار۔ وہ کیا تھا؟
وہ دیدار تھا، وہ دیدار تھا۔ دیدار کے اندر جو مزہ ہے، اللہ کے دیدار کے اندر وہ کہیں مزہ آ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ وہ کھانوں کے اندر، وہ چیزوں کے اندر، حور و غلمان کے اندر، نوکروں چاکروں کے اندر، محلات کے اندر مزہ نہیں آئے گا جو اللہ کے دیدار کے اندر مزہ ہے۔ اللہ کا دیدار بھی بڑا حسین ہے، حضور کا دیدار بھی بڑا حسین ہوگا۔ کیا وہ منظر ہوگا جب پیارے آقا بیٹھے ہوں گے حوضے کوثر پر، سب کہہ دیں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، آمین کہہ دیں۔ حوضے کوثر پر حضور بیٹھے ہوں گے اور ہم امتی حضور کے پاس جائیں گے، حضور اپنے ہاتھوں سے جام بھی پلائیں گے۔ حضور کا دیدار بھی بڑا اعلیٰ، اللہ کا دیدار بھی بڑا اعلیٰ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیدار کا کتنا مزہ ہوتا ہے۔ اور شہید کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ قرآن سے مثال دوں گا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا سیدنا یوسف، سیدنا سب کہہ دے علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورۃ یوسف کے اندر بیان تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس واقعے کی ایک تھوڑی سی منظر کشی کروں گا، میں وہ مطلب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں لطف اور مزے کا، کہ شہادت کے وقت تکلیف سب کہتے نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا۔ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، سب کہتے سبحان اللہ اونچی، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے در یتیم لال تیرے کیا کہنے، یہ حسینوں کے حسین ہیں، حسینوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، زلیخا عاشق ہو گئی، اس کے ارادے خراب ہو گئے۔ وہ اس واقعے کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا ایک دفعہ بیٹھی تھی محل کے اندر، اور بھی عورتیں آئی ہوئی تھیں مہمان، انہوں نے ایک تانے کے طور پر کہا، اے زلیخا تو یوسف پر کیوں مر گئی، کیا وجہ، ہمیں تو آج بتا دے۔ اس نے کہا ان کو حسن یوسف کا کیا پتہ، ان کو قرآن کا واقعہ ہے، ان کو حسن یوسف کا کیا پتہ، اور میں کیسے ان کو اب سمجھاؤں۔ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا میں ایک طریقہ اپناتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں آپ بیٹھ جائیے، ان کے سامنے فروٹ رکھ دیے، چھریاں پکڑا دیں کہ تم فروٹ کاٹو اور کھاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے یوسف علیہ السلام کو لے کر آتی ہوں، تم خود فیصلہ کرنا وہ کتنے